ایک واقعہ یہ بیان ہوا ہے سیرت کی بعض کتابوں میں. ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کے پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرا باپ اب بوڑھا ہو گیا ہے، میری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے، میرے پیسوں کو خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر. کہ نبی نے حکم دیا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے. باپ کو بلانے کے لیے پوچھا اس نے کیوں بلایا ہے مجھے؟ کہا کہ تمہارا بیٹا شکایت لے کے پہنچا. بھائی اتنا سننا تھا کہ میرا بیٹا شکایت لے کے پہنچا ہے تو شاعری تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اس کے جو جذبات غم تھے وہ اشعار کے قالب میں ڈھلنے لگے. وہ تو وہاں شعر کہتا ہوا چلا آ رہا ہے، یہاں جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اس سے کچھ کہنے سے پہلے اس سے پوچھیے گا کہ تم نے راستے میں کون سے شعر ہیں جو کہے. اچھا. وہ پہنچا بوڑھا باپ جب خدمت پیغمبر نے تو نبی کریم نے کہا کہ وہ کون سے اشعار ہیں جو تو نے راستے میں موضوع کیے ہیں. تو وہ چونک پڑا. اس نے کہا کہ میرے اللہ نے اس کلام کو سن لیا جس کلام کو ابھی میرے کانوں نے بھی نہیں سنا. رونے لگا اور روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرا بیٹا میری شکایت لے کے آپ کے پاس آیا ہے تو میرے جذبات غم ہیں جو اشعار کے قالب میں ڈھل گئے. کہا کہ بیان کر تو نے کیا کہا. تو وہ اشعار سارے موجود ہیں، میں مفہوم ان کا اپنے ناظرین و سامعین کے لیے عرض کرتا ہوں. اور اشعار یہ تھے کہ اس نے کہا کہ میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. اب میری تمام تر توجہات کا مرکز تیری شخصیت تھی. میں کماتا تھا تیرے لیے، بچاتا تھا تیرے لیے. اگر تو کبھی بیمار ہوتا تھا تیری ماں تو رو لیتی تھی، مجھے رونے کے لیے بھی کوئی گوشہ تلاش کرنا پڑتا. کوئی رات اگر تو بے چین ہے تو وہ پوری رات مجھے جاگتے ہوئے گزر جاتی تھی. کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا تو میں طبیبوں کی طرف دوڑ پڑتا تھا اور مجھے تیری موت کا خوف مجھے ستانے لگتا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ ہر بیماری موت کا پیغام لے کے نہیں آتی. مگر بیماری ہے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرا اضطراب، میری بے چینی مجھ کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی. میں نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا. اور مجھے یاد ہے گرمی کی دوپہر، چلچلاتی ہوئی دھوپ، جب میں آ رہا تھا تو میرے پیروں نے اٹھنے سے انکار کر دیا. اتنی تھکان تھی. میں نے سوچا کہ کوئی سواری لے لوں، جلدی گھر پہنچ جاؤں. لیکن اسی وقت میری نظر موسم کے تازہ پھلوں پہ پڑی. میں نے اپنی جیب ٹٹولی اور مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے سواری لے لی تو میں یہ پھل نہیں خرید سکوں گا. اگر یہ پھل نہیں خرید سکا تو میرا بچہ ان کی لذت سے محروم رہ جائے گا. میں نے وہ پھل لیے اور جب ان پھلوں کو میں نے تجھے کھلایا تو تو نے جو اس کی لذت کو محسوس کیا اور اس سے میرے دل میں جو سرور پیدا ہوا اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. پھر یوں ہوا کہ تو جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا. تیری کمر سیدھی ہوتی گئی، میری کمر جھکتی گئی. میرے اوپر ضعیفی نے، خزاں نے ڈیرا ڈال لیا. چہرے پہ جھریاں آ گئی. ساری طاقت گویا تیرے اندر چلی گئی اور میں یہ سوچ کر مطمئن رہا کہ اب میں تیرے سہارے اپنی زندگی کے باقی دن کاٹ لوں گا. مگر یہ کیا ہوا کہ اب تو مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھے پھاڑ کھانے کو آتا ہے. تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ جاتی ہیں. میں نے دیکھا ہے جب تو میرے پڑوسی سے بات جو میری ہی عمر کا ہے تو بڑے ادب سے اسے سلام کرتا ہے، تو اس کا احترام کرتا. تو نے مجھے اپنا باپ نہ سمجھا ہوتا، اپنا پڑوسی ہی سمجھ لیا ہوتا اور پڑوسی سمجھ کے میرا احترام کر لیا ہوتا. اچھا میں اپنے باپ ہونے کا دعویٰ بھی واپس لیتا ہوں، لیکن میں تیرا باپ نہ صحیح، ایک خادم ہی صحیح، لیکن ایک خادم کو بھی تو کوئی عزت سے روٹی کھلاتا ہے. مگر آج تو میری شکایت لے کے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ. یہ اشعار بیان کر رہا تھا، وہ بھی رو رہا تھا، اس کا بیٹا بھی رو رہا تھا، رسول اللہ بھی رو رہے تھے، اصحاب بھی رو رہے تھے. اس کے اشعار مکمل ہوئے، پیغمبر آگے بڑھے، اس کے بیٹے کا بازو پکڑا اور کہا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا، سب تیرے باپ کا، تجھے حق نہیں ہے کہ تو شکایت کرے. تو باپ کا رتبہ، اسی لیے دیکھیے اسلام جو ہے وہ دین مساوات نہیں ہے، دین عدل ہے. عدل ہے، ہاں، برابری نہیں بلکہ عدل. جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے، وہ حق اس کو دیا جائے. تو جہاں ماں کے لیے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، وہیں باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا. ماں کی خدمت کر کے جنت مل گئی اور باپ کی توہین کر کے اس دروازے کو بند کر دیا تو جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ لہٰذا جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ادا کرتے ہوئے تم کو آگے بڑھنا ہے.